میر عبدالرؤف مینگل صاحب۔ مینگل صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے ویسے تو ہے بزم ادب کا پروگرام، ہم ادبی حوالے سے بات کریں گے، اسی طرح ادب میں ثقافت ہے، سیاست ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ چونکہ آپ کا تعلق غزدار سے ہے اور وہ بھی قبائلی علاقہ بھی ہے، بلوچستان کے جیسے ادب میں صوفیانہ خیالات ہیں، ہماری روایات ہے، ہماری اقدار ہے اور ہماری ثقافتیں ہیں، ہماری زبانیں ہیں، بلوچی ہے، براوی ہے، پشتو ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بلوچستان ادب کے میدان میں کہاں پہ تھا، ہے، یا صوفیہ نے جو ہماری زبانوں میں ادبی روایات کو قائم رکھا، زندہ رکھا، کس طرح کی؟ بدر صاحب، مشکور ہوں میں آپ کا کہ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ دیکھیے، کسی بھی معاشرے میں انسان رہتے ہیں، وہ انسانوں کو ایک ساتھ ملانے کے لیے ہم، ان کی تہذیب ہوتی ہے، جی، ثقافت ہوتی ہے، جو اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ادب سے وہ دوسرے انسانوں تک، دوسرے قبائل تک، دوسرے علاقوں تک اپنی شناخت، اپنی علاقے کی مسائل، یہ تمام چیزیں وہ ہے کہ ایک قوم کے لیے، ہم، ایک زبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان چیزوں کو ترجیحی بنیادوں پر رکھے۔ جی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا کریکولم ہے، جو درسی کتابیں ہیں جا، ہماری، تو اس میں پوری دنیا میں ہے ہم، کہ اس میں مقامی زبانوں کی ترجیحات ہونی چاہیے، ہم، اس میں درس و تدریس کا انتظام ہونا چاہیے۔ اب نرسری کے کلاسز سے آپ بچوں کو اس کی ثقافت پڑھائیں گے، اس کے اپنے زبان میں پڑھائیں گے، وہ اس کو سمجھ بھی سکے گا اور اس پہ وہ آگے جائے گا بھی۔ پوری دنیا میں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان تو ایک بہت رچ علاقہ ہے، ثقافت کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، مختلف زبانوں کے حوالے سے، مختلف قبائل رہتے ہیں، مختلف ٹریڈیشنل ہے۔ ایک گلدستہ ہے بلوچستان، جو پوری اس خطے میں، پوری دنیا میں اس کا جو نام ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، وہ اس کی زبان، اس کی تاریخ، اس کی ادب، اس کی ہسٹری اس سے ہے۔ میں خاص طور پہ داد دوں گا اپنے شعراء کو، جس ادب کے میدان میں انہوں نے کام کیا، ان مشکل اور کٹھن حالات میں انہوں نے کتابیں لکھی، پھر ان کتابوں کو چھاپ کیا، پھر ان کتابوں کو اپنی اپنی زبانوں میں خدمات سر انجام دیے۔ وہ خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں ان کو، بلکہ اپنے آنے والے نوجوانوں کو انکریج کرنے کے لیے میں ان سے بھی گزارش کروں گا ہم، کہ وہ ادب، ثقافت اور لائبریریوں کی طرف آ جائیں۔ جی، جو معلومات ہم کرنٹ میڈیا سے یا آج کل کے سوشل میڈیا سے ہم حاصل کرتے ہیں، ہم وہ چیزیں جو کتابوں سے ہم حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے میموری میں جگہ دیتے ہیں ان کو، وہ کبھی ہم نہیں بھولتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کبھی آپ نے سنا، دیکھا میڈیا، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پہ، تو آپ 10 منٹ نہیں، آپ 1 گھنٹے کے بعد میرے خیال میں یہ کوئی اور آ جائے گا، جا، یہ آپ بھول جائیں گے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ہم ترقی کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ، شعور کے ساتھ ساتھ، آگاہی کے ساتھ ساتھ ہم مطالعے کی طرف جائیں، جائیں، بالکل، اور ان چیزوں کو ہم پھر منتقل کریں، جس طرح ہمارے بڑوں نے ہمیں پڑھایا، ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں پڑھایا، ہم کچھ سیکھے، انہی کی مرہونی منت ہے۔ والدین کی نیک دعا تھی، ہماری روحانی طریقے سے جو ہماری پرورش کی، وہ ہمارے اساتذہ کرام نے کی۔ تو ان چیزوں کو ہم پھر آنے والے نسل پہ منتقل کریں گے، جس طرح پوری دنیا میں جاتی ہے، اور یہی اس کی منطق ہے، یہی اس کا فلسفہ ہے، اور یہی راستہ ہے جو ہم اس کو سائنسی بنیادوں پہ، ٹیکنالوجی کے بنیادوں پہ، علمی بنیادوں پہ ہم ان تمام چیزوں کو آگے لے جائیں۔ میرو میکل صاحب، آپ چونکہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، ایک سیاسی پارٹی میں ایک رہنما کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان چونکہ ایک وسیع صوبہ ہے، مختلف زبانیں ہیں، مختلف ثقافتیں ہیں، اور ان زبانوں کے لیے آپ کی پارٹی نے کوئی کام کیا جو ہسٹری میں لکھا جائے گا یا نمایاں ہو؟ چونکہ جیسے تعلیم کی اہمیت پر
اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم جو پڑھتے ہیں شروع میں اردو میں پھر انگریزی میں، لیکن اپنے مقامی زبان بلوچی ہے، براوی ہے، پشتو ہے، یہ ہماری زبانیں ہیں. ان میں درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ یا اختر مینگل صاحب کی جب حکومت تھی تو اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی. نواب اکبر بگٹی نے بھی کچھ پیش رفت کی. پھر ڈاکٹر مالک صاحب آ گئے تو انہوں نے بھی اکیڈمی کو مزید وسعت دی. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بڑی مہربانی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے ہم ہمارے دور میں یا ہمارے مینیفیسٹو میں یہ چیزیں ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں. آج بھی ہم نے اپنے آئین اور منشور کا حصہ اس کو بنایا، اور کلچر کی سیکرٹری ہمارا الگ ہے جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور ہمارے پارٹی کے اسٹرکچر کے اندر یہ تمام چیزیں ہے جو ہمارے سینٹرل کیبنٹ ہے یا سینٹرل کمیٹی ہے. تو سینٹرل کیبنٹ میں ہم نے ایک خواتین کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کلچر اور زبان اور ان چیزوں کی بھی سیکرٹری اور پروفیشنل سیکرٹری کی بھی پوسٹ ہے، اور اس میں ہمارے دوست کام کر رہے ہیں. جہاں تک اختر مینگل کے دور حکومت میں ہم نے بلوچی اکیڈمی، براوی اکیڈمی، پشتو اکیڈمی، ان سب کے لیے فنڈ بھی مختص کیے. ان کو ترجیح بنیادوں پہ ہم نے آگے لے جانے کی کوشش کی. اور ہمارا دور چونکہ 18 مہینے رہے تو اس کے بعد کہ جو حکومتیں آئی ہے، خاص طور پہ ڈاکٹر مالک صاحب کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس کی ترویج کے لیے اور بڑھا دیا. جہاں پہ نمایاں کام کیا، جہاں پہ ہم نے وہ چیزیں چھوڑی تھی اس کو انہوں نے کمپلیٹ کرنے کی حت الوسع کوشش کی، بلکہ اپنے شعراء کے حوالے سے بہت ایک دو پروگرام بھی کیے. اور یہاں پہ مقامی زبانوں کے، مقامی ادیبوں کے ہمارے مفکر رہے ہیں. ابھی گل خان نصیر کو ہم یاد کرتے ہیں یا ہم عطاشات کو یاد کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے ہمارے ادیب گزرے ہیں جو ان کی وجہ سے ان کی کتابوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. رہی بات ہمارے معاشرے کے اندر مسائل مشکلات ہیں، ہم تو ہمیں یاد ہے جب ہم اسکول پڑھتے تھے یا کالج پڑھتے تھے یونیورسٹی تک، تو کوئٹہ میں مشہور تھا کہ ہماری 3 زبانیں بولی جاتی تھی ہر گھر میں کامن. جہاں پہ براوی اور روانگی سے لوگ بولتے تھے، مادری زبان تھا ان کا، اسی گھر کے اندر فارسی بھی بولتے تھے، اسی گھر کے اندر پشتو بھی بولتے تھے. اور یہ بہترین طریقہ ہوا کرتا تھا. ہمارے اکابرین بیٹھتے تھے، اساتذہ کرام بیٹھتے تھے یا کسی اکیڈمی میں بیٹھتے تھے، سیمینار میں، سمپوزیم میں، کسی بھی گیدرنگ میں، تو یہ سارے زبانیں ہوتی تھی. کوئی اس میں فرق بھی نہیں ہوتا تھا. اور اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہاں نفرت ہی نہیں تھی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، بلکہ رؤوف صاحب انسانیت تھی. آج بھی کوئٹہ کے لوگ 6-7 زبانیں بولتے ہیں. براوی بھی بولتے ہیں، پشتو بھی بولتے ہیں، فارسی بھی بولتے ہیں، اور سندھی بھی بولتے ہیں. تو یہ ساری ہماری زبانیں ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. اور پھر رشتہ داریاں بھی ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کی زبانوں سے آشنائی بھی ہے. تو یہ سب سے گلدستہ ہے زبانوں کا، ثقافتوں کا، ادب کا. تو اس سوال. اچھا، سیاست میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاص کر ہمارے بہت سے اکابرین کہ سیاست الگ ہے، ادب الگ ہے، ثقافت الگ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس سے میں اس رائے سے میں اختلاف کروں گا کہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں دنیا کے اندر، صرف ہم اپنے آپ کو نہیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. جب آپ کسی دوسرے علاقے میں جائیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے ملٹی لینگویجز ہیں، ہمارے بلوچی ہے، براوی ہے، ہمارے سرائکی بھی ہے، بالکل ہے، سندھی بھی بولی جاتی ہے. لیکن یہ سارے زبانیں ہم بولی جاتی ہیں. اب کہیں آپ مجھے کوئی کام دے، کوئی اسائنمنٹ دے، میں جا کے اسی زبان میں اس علاقے کے لوگوں سے ملوں تو مجھے کتنا قریب سمجھیں گے، اور اس کام میں کتنا کامیاب ہو جاؤں گا. تو 80% میں کامیاب ہو جاؤں گا اس میں کہ مجھے یہ ہے. تو ان چیزوں کی جو عالمی ڈے ہوتی ہے زبانوں کی، کلچر کی ہوتی ہے، ثقافت کی ہوتی ہے. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں لیکن وہ اپنے ثقافت کو آگے لے جا رہے ہیں، سائنٹیفک بنیاد پہ لا جا رہے ہیں، اپنے بڑوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنی پچھلی تاریخ کو اپنے بچوں کے، اپنے نوجوانوں کے، آنے والی نسل کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم کس طرح رہن سہن تھی، کس طرح ہمارا گزر بسر تھا، کس طرح ہمارے ٹریڈیشنل روایتیں، کتنا احترام تھا، بڑوں کی کتنی احترام تھے، اساتذہ کرام کی کتنے احترام تھے، علماء کرام کی، السادات کی، اپنے بزرگوں کی، قبائلی ٹریڈیشن میں ہمارے معتبرین کی، معززین کی کتنی احترام و عزت ہوتی تھی. اور ہم جب کسی علاقے میں ہوتے تھے، ابھی تو کوئی والد سے بھی نہیں ڈرتا
اس معاملے میں. پہلے تو ہم گاؤں کے ایک سفید ریش آتا تھا، سب بچے اسے چپ اس سے جاتے چپ جاتے تھے، بالکل بالکل. اب یہ دیکھیں آپ کے ٹریڈیشنل ویلیوز کتنی وہ تھی. سیاست ایک ضرورت ہے، اور سیاست کو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں. سیاست راہ دکھانے والی ایک چیز ہے، ایک علم ہے جس کو پولیٹکس سائنس میں آپ ماسٹر کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، آپ گریجویشن کرتے ہیں. آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کو آپ لے لیں، آپ کے جتنے جو پاکستان نہیں عالمی جو لیڈرشپ آپ کی جو نکلی ہے وہ تو وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی سے نکلی ہے، ماسکو یونیورسٹی سے نکلی ہے. اس وقت کے افغانستان کے جو کابل ہوتا تھا اس زمانے میں، یا ایران ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے پڑوس تھے، تو اس زمانے بھی لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا. ٹریڈیشنلی ایک ہوتے تھے، ٹریڈ بھی کرتے تھے، رشتے ناطے بھی ہوتے تھے. آج کل بھی ان کے رشتے ناطے تو یہ وہ چیز ہے کہ وہ آپ کو آگے لے جانے کی.